السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی وصلی۔ سوال ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے، اور کیا عورت کو مرد کی طرح سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ نیز عورت اور مرد کی نماز کے فرق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے سند کے اعتبار سے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جو حیت و کیفیت بیان فرمائی ہے اس کی ادائیگی میں مرد و عورت سب برابر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی وصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں۔ پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور حیت اختیار کریں اور مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مردوں کے بارے میں ذکر کردہ ایک مسئلہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ عورت کے لیے کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، بے شک عورتیں شرعی احکام میں مردوں ہی کی طرح ہیں۔ السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 2863، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 236، سنن ترمذی حدیث نمبر 113، سنن دارمی حدیث نمبر 792۔ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ النساء شقائق الرجال هل هذا الحدیث صحیح وما معنی شقائق الرجال، کیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی ہے کہ عورتیں بھی شرعی احکام میں مردوں کی مثل ہیں، سوائے اس کام کے جس میں شریعت نے عورتوں کو مستثنیٰ کیا ہو اور اس کی کوئی دلیل موجود ہو، جیسے وراثت اور گواہی وغیرہ۔ واللہ اعلم۔ مجموع الفتاوی و مقالات شیخ ابن باز 25 صفحہ نمبر 372۔ حنفی مذہب کی معتبر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر حکم جو مردوں کے لیے ثابت ہو وہی حکم عورتوں کے لیے، کیونکہ عورتیں مردوں کی نظائر ہیں سوائے اس حکم کے جس پر خاص نص وارد ہو جائے۔ البحر الرائق لابن نجیم الحنفی جلد اول صفحہ 43۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک مردوں اور عورتوں کی نماز کی حیت ایک جیسی ہے، سب کے لیے تکبیر تحریمہ، قیام، ہاتھوں کا باندھنا، دعا استفتاح پڑھنا، سورہ فاتحہ، آمین، اس کے بعد کوئی اور سورہ، پھر رفع الیدین، رکوع، قومہ، رفع یدین، سجدہ، جلسہ، استراحت، قعدہ اولیٰ، تشہد، تحریک اصابع، قعدہ اخیرہ، تورک، درود پاک، اور اس کے بعد دعا، سلام، اور ہر مقام پر پڑھی جانے والی مخصوص دعائیں سب ایک جیسی ہیں۔ عام طور پر کچھ علماء کی کتابوں میں جو مردوں اور عورتوں کی نماز کا فرق بیان کیا جاتا ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورتیں صرف کندھوں تک، مرد حالت قیام میں زیر ناف ہاتھ باندھیں اور عورتیں سینہ پر، حالت سجدہ میں مرد اپنی رانیں پیٹ سے دور رکھیں اور عورتیں اپنی رانیں پیٹ سے چپکا لیں۔ یہ کسی بھی صریح حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ عظیم محدث شیخ البانی رحمہ اللہ صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں
لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ سنت نبویہ میں کوئی بھی دلیل نہیں ملتی جو یہ تقاضا کرتی ہو کہ اس میں سے کچھ اشیاء میں عورتیں مستثنیٰ ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان ہے کہ تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، عورتوں کو بھی شامل ہے۔ دیکھیں صفت و صلاۃ النبی، حدیث صفحہ نمبر 189۔ علامہ البانی رحمہ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے مرد عورت کے طریقے نماز میں فرق کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں دیکھی، یہ صرف رائے اور اجتہاد ہے۔ ولا اعلم حدیثا صحیحا فی التفریق بین صلاۃ الرجل و صلاۃ المرأة وانما هو الرائے والاجتہاد، السلسلہ ضعیفہ، حدیث نمبر 5500۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جان لیجئے کہ یہ رفع الیدین ایسی سنت ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شریک ہیں، اور ایسی کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی جو ان دونوں کے درمیان اس کے بارے میں فرق پر دلالت کرتی ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث وارد ہے جو مرد اور عورت کے درمیان ہاتھ اٹھانے کی مقدار پر دلالت کرتی ہو۔ اور احناف سے مروی ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور عورت کندھوں تک، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ سطر ہے، لیکن اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل شرعی موجود نہیں۔ دیکھیں نیل الاوطار جلد 2 صفحہ 198۔ شارح بخاری امام حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے کے فرق کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں۔ فتح الباری جلد 22 صفحہ 222، عون المعبود جلد اول صفحہ 263۔ مردوں اور عورتوں کے حالت قیام میں یا حال قیام میں یکساں طور پر حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے علیحدہ حکم دینا کہ وہی صرف سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد ناف کے نیچے باندھے، اس بارے میں کسی کے پاس کوئی صریح و صحیح حدیث موجود نہیں۔ محدث عصر علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور سینہ پر ہاتھ باندھنا سنت سے ثابت ہے، اور اس کے خلاف جو عمل ہے وہ یا تو ضعیف ہے یا پھر بے اصل ہے۔ صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 88۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کی آفیشل ویب سائٹ پر سوال کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب اس حدیث سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مرد اور خاتون کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، قیام، قعدہ، رکوع اور سجدہ کسی بھی رکن میں فرق نہیں ہے۔ چنانچہ اس بنا پر میں جب سے سمجھدار ہوئی ہوں اسی بات پر عمل پیرا ہوں، لیکن ہمارے ہاں کینیا میں کچھ عورتیں مجھ سے بحث کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے کیونکہ تمہاری نماز مردوں کی نماز جیسی ہے۔ اس کے لیے وہ کچھ مثالیں بھی دیتی ہیں کہ ان ارکان کی ادائیگی میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ ان کے مطابق سینے پر ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے، رکوع میں کمر سیدھی رکھنے اور دیگر امور میں فرق ہے، لیکن یہ فرق میری سمجھ سے باہر ہے، لہٰذا میں امید کرتی ہوں کہ آپ واضح کریں کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے۔ ایک عورت نے سوال کیا مفتی اعظم شیخ بن باز رحمہ اللہ سے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ الحمدللہ صحیح بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ فقہاء کرام جو فرق بیان کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں، اور جو حدیث آپ نے سوال میں ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اس میں سب مرد اور خواتین شامل ہے، بلکہ پوری شریعت اسلامیہ مرد و زن کے لیے یکساں ہے، البتہ وہاں فرق روا رکھا جائے گا جہاں کوئی دلیل موجود ہو، لہذا سنت یہی ہے کہ عورت بھی اسی طرح نماز پڑھے جیسے مرد نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے رکوع، سجدہ، تلاوت، سینے پر ہاتھ باندھنا وغیرہ تمام کے تمام امور یکساں ہوں گے اور یہی افضل ہے۔ اسی طرح دوران رکوع ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا جائے گا اور سجدے کے دوران کندھوں یا کانوں کے برابر زمین پر ہاتھ رکھے جائیں گے۔ حالت رکوع میں کمر کو سیدھا رکھیں گے اور رکوع و سجدے کی دعائیں قومے اور قعدے کی
دعائیں دو سجدے کے درمیان کی دعا سب کچھ مرد کی طرح عورتیں بھی انجام دیں گی، تاکہ صحیح بخاری میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو پر عمل ہو جائے۔ البتہ اقامت اور اذان نماز سے الگ اعمال ہے، اس لیے اقامت اور اذان سے مرد ہی کہیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں نص آ گئی ہے کہ مرد ہی اذان دیں اور اقامت کہیں، خواتین اقامت اور اذان نہیں کہیں گی۔ جبکہ جہری نمازوں یعنی فجر، مغرب اور عشاء میں وہ قدر بلند آواز سے تلاوت کر سکتی ہیں، لہذا فجر کی دونوں رکعتوں میں مغرب کی پہلی دو اور عشاء کی بھی پہلی دو رکعتوں میں مردوں کی طرح جہری نماز پڑھ سکتی ہیں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔ اسلامک انفارمیشن آنسرز 13,17,092۔ ایک اور جگہ پر سعودی فتویٰ کمیٹی سے سوال کیا گیا، سوال کیا مرد اور عورت کے سجدہ میں کوئی فرق ہے؟ جواب، بعض علماء کرام نے مرد اور عورت کی ہیئت نماز میں فرق کیا ہے اور اس کی کئی ایک دلیلیں دی ہیں، لیکن یہ سب دلائل ضعیف ہے، ان سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس مسئلہ میں صحیح ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ فقہا اس قول کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فقہا کا قول ہے کہ عورت کو شادہ نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں پر اور اپنی رانیں اپنی پنڈلیوں کے ساتھ لگائے رکھے، کیونکہ عورت کے لیے ستر لازمی ہے اور اس کے لیے اپنا آپ سمیٹ کر رکھنا کشادہ ہونے سے زیادہ ستر کا باعث ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا جواب کئی ایک وجوہات کی بنا پر ہے۔ اول، یہ علت ان عمومی نصوص کے مقابلہ میں نہیں آ سکتی جن نصوص میں ہے کہ عورت احکام میں مرد کی طرح ہے، اور خاص کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ یہ خطاب سب مردوں اور عورتوں کام ہے۔ دوم، یہ اس وقت ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر وہ اکیلی نماز ادا کرے، اور غالب طور پر عورت کے لیے مشروع بھی یہی ہے کہ وہ اکیلی اور اپنے گھر میں مردوں کی غیر موجودگی میں نماز ادا کرے، تو اس وقت اسے اپنا آپ سمیٹنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ مرد تو موجود ہی نہیں ہے۔ سوم، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ رفع الیدین کرے گی، اور رفع الیدین کرنا تو کشادہ اور کھل کر نماز ادا کرنے سے زیادہ انکشاف ہے، اور اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے رفع الیدین کرنا سنت ہے، کیونکہ اصل میں عورت احکام میں مردوں کے برابر ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ عورت بھی ہر چیز میں اسی طرح کرے گی جس طرح مرد کرتا ہے، چنانچہ وہ رفع الیدین بھی کرے گی اور کشادہ اور کھل کر نماز ادا کرے، اور رکوع کی حالت میں اپنی کمر کو پھیلا کر سیدھا کرے گی، اور سجدہ کی حالت میں اپنا پیٹ رانوں سے اٹھا کر رکھے اور اپنی رانیں پنڈلیوں سے دور رکھے گی، اور دونوں سجدوں کے مابین اور پہلی تشہد اور ایک تشہد والی نماز میں پاؤں بچھا کر بیٹھے گی، اور دو تشہد والی 3 اور 4 رکعت والی نماز کی آخری تشہد میں تورک کر کے بیٹھے گی۔ چنانچہ ان اشیاء میں سے عورت کے لیے کچھ بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ دیکھیں الشرح الممتع جلد سوم صفحہ 303 اور 304۔ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ عورت کسی ایسی جگہ نماز ادا کرے جہاں ہو سکتا ہے اسے مرد دیکھ رہے ہوں، مثلا حرم مکی، یا پھر اگر ضرورت پڑے تو کسی پارک وغیرہ میں، تو عورت کو ہر وہ چیز سے بچنا ہوگا جو بے پردگی کا باعث ہے، اور اس حالت میں وہ احتیاط کرتے ہوئے عادت والے افعال نہیں کرے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ اسلامک انفارمیشن آنسرز 38,162۔ حالت سجدہ میں مردوں کا رانوں کو پیٹ سے دور رکھنا اور عورتوں کا سمٹ کر سجدہ کرنا۔ کچھ علماء کے نزدیک ایک مرسل حدیث کی بنیاد پر ہے، جس میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورتوں کا حکم اس بارے میں مردوں جیسا نہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے زیادہ پردے کا باعث ہے۔ لیکن یہ اور اس طرح کی دوسری احادیث پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، جیسا کہ ان احادیث کی تخریج انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ لہٰذا عورتوں کے سجدہ کرنے کا الگ طریقہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، مگر جو طریقہ عورتوں نے اپنایا ہوا ہے سجدہ سمٹ کر کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس طرح سجدہ کیا ہے اور نہ ہی ایسا سجدہ کا حکم دیا ہے، بلکہ صاحب شریعت نے سجدہ کی اس طریقے سے منع فرمایا ہے۔ سجدے کا مسنون طریقہ: نمبر 1، سجدے میں آپ اپنے دونوں بازوؤں کو اپنی بغلوں سے ہٹا کر رکھتے تھے۔ دلیل: سنن ابی داؤد حدیث نمبر 730۔ نمبر 2، آپ سجدے میں اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تو
نہ انہیں بچھا دیتے اور نہ بہت سمیٹ لیتے، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 828۔ نمبر 3، سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بازو کھولتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 390، صحیح مسلم حدیث نمبر 495۔ نمبر 4، سجدہ کرتے ہوئے بازوؤں کو زمین پر بچھانا نہیں چاہیے۔ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازوؤں کو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 822، صحیح مسلم حدیث نمبر 493۔ اس حکم میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں، لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ سجدے میں اپنے بازو نہ پھیلائیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ آپ کے بازوؤں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 494۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے دوران اپنے سینے اور پیٹ کو زمین سے بلند رکھتے تھے، اور صلو کما رأیتمونی وصلی کے عام حکم کے تحت عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی سجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں حیوانات سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ اس طرح بیٹھنا جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، یا لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنا، یا جنگلی جانوروں کی طرف افتراش، یا کتے کی طرح ایقاع، کوے کی طرح ٹھونگے مارنا، یا سلام کے وقت شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھانے، یہ سب افعال منع ہے۔ بس ثابت ہوا کہ سجدہ کا اصل مسنون طریقہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا، اور کتب احادیث میں یوں مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھاتے اور نہ ہی اپنے پہلوؤں سے ملاتے تھے۔ بخاری معلفت جلد 22 صفحہ 301، سنن ابی داؤد معاون جلد اول صفحہ 393، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد دوم صفحہ 116، شرح السنہ للبغوی صفحہ 557۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرنے میں جو دلائل دیے جاتے ہیں، اب ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا وہ دلائل دلیل بننے کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ دلیل نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نماز پڑھیں تو اپنے ہاتھ کانوں کے برابر کریں، اور عورت اپنے ہاتھ سے سینے کے برابر کرے گی۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 20 صفحہ 22۔ تبصرہ، اس کی سند سخت ضعیف ہے کیونکہ اس کی راویہ ام یحییٰ مجہولہ ہیں۔ حافظ ہیثمی رحمہ اللہ جن کی پیدائش 735 ہجری اور 807 ہجری لکھتے ہیں کہ میں اسے پہچان نہیں پایا۔ مجمع الزوائد جلد دوم صفحہ 103۔ ابن ترکمانی حنفی جن کی پیدائش 683 اور وفات 750 ہجری لکھتے ہیں کہ میں ام یحییٰ کے حالات جان نہیں پایا، نہ مجھے اس کا نام معلوم ہوا۔ الجوہر النقی فی الرد علی البیہقی جلد دوم صفحہ 30۔ نمبر 2، اس کی راویہ میمونہ بنت عبد الجبار کے حالات زندگی نہیں مل سکی۔ جس روایت کے 2 راویوں کی توثیق ثابت نہ ہو اسے یہ بطور حجت پیش کرنا اہل حق کا وطیرہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا پہلی دلیل صحیح سند سے ثابت نہیں ہو سکی۔ نمبر 2، دلیل نمبر 2، ابن جریج رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے پوچھا کیا عورت تکبیر تحریمہ میں مرد کی طرح ہی رفع یدین کرے گی؟ فرمایا وہ اپنے ہاتھوں کو مرد کی طرح نہیں اٹھائے گی۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ جھکایا اور آپس میں بہت زیادہ جوڑ کر فرمایا عورت کے لیے ایسی کیفیت ہے جو مردوں کے لیے نہیں، اگر عورت اس کیفیت کو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ 239، وسندہ صحیح۔ تبصرہ، یہ قرآن و حدیث نہیں بلکہ ام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کی اجتہاد ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ عورت کے یہ قرآن و حدیث نہیں بلکہ امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کی اجتہاد ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ عورت کے ہاتھ اٹھانے کی حیت ہے، اگر وہ ہے ترک بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ اس قول کی بنیاد پر کہنا کہ مرد و عورت کے طریقے نماز میں فرق ہے غیر مناسب ہے، کیونکہ کسی امام کا قول تب تک دلیل نہیں بن سکتا جب تک قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ مل جائے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء رفع الیدین میں ام دردہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند کے ساتھ رفع یدین کی حدیث نقل کی ہے۔ روایت یہ ہے کہ عبد ربہ بن سلیمان بن عمیر
کہتے ہیں کہ میں نے ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ نماز میں کندھوں تک رفع یدین کرتی تھی جب نماز شروع کرتی اور جب رکوع کرتی، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ تو رفع الیدین کرتی اور فرماتی تھی ربنا لک الحمد۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ 737 852 ہجری فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں جو مرد اور عورت کے رفع الیدین میں فرق پر دلالت کرے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 222۔ دلیل نمبر 3، عبد ربہ بن سلیمان شامی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ام دردہ رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ نماز کے شروع میں کندھوں کے برابر رفع یدین کرتی، اسی طرح جب رکوع کرتی اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتی تو رفع الیدین کرتی اور ربنا ولک الحمد کہتی۔ جزء رفع الیدین البخاری صفحہ 25 وسندہ حسن۔ تبصرہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جزء رفع الیدین میں اگلی روایت بھی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے، جس میں ام دردہ رضی اللہ عنہ سے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرنا ثابت ہے، وہ نقل کیوں نہیں کی یا اس حدیث کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگلی روایت یہ ہے جزء رفع الیدین، حدیث نمبر 26۔ عبد ربہ بن سلیمان بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھا کہ وہ نماز میں کندھوں تک رفع یدین کرتی تھی جب نماز شروع کرتی اور جب رکوع کرتی، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا تو رفع الیدین کرتی اور فرماتی تھی ربنا لک الحمد۔ دوسری بات یہ کہ رفع الیدین کرتے وقت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھانا بھی جائز نہیں اور کندھوں تک اٹھانا بھی جائز نہیں، کیونکہ دونوں طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 735۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے رفع یدین کرتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 391۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، اور اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ دلیل نمبر 4، امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت قیام میں جتنا ہو سکے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر رکھے۔ مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحہ 137۔ تبصرہ، اس قول کی سند ضعیف ہے، اس میں امام عبدالرزاق بن حمام مدلس ہیں جو کہ لفظ عن سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح ثابت نہیں، لہذا سند ضعیف ہے۔ دلیل نمبر 5، عورت جب رکوع کرے تو اکٹھی ہو جائے، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف بلند کر لے اور جتنا ہو سکے اکٹھی ہو جائے۔ جب وہ سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف ملائے اور اپنے پیٹ اور سینوں کو اپنے رانوں سے ملائے اور جتنا ہو سکے اکٹھی ہو جائے۔ مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحہ 137۔ حاشیہ 50069۔ تبصرہ، سند ضعیف ہے، اس میں وہی علت امام عبدالرزاق کی تدلیس موجود ہے۔ ان کے مدلس ہونے پر دلیل الضعفاء الکبیر للعقیلی جلد سوم صفحہ 110 صفحہ 111 وسندہ صحیح۔ دیکھیں الکفایہ للخطیب صفحہ 357 میں ان کا تدلیس سے بری ہونے والا واقعہ ضعیف ہے، کیونکہ نمبر 1 بعض اصحابنا نامعلوم ہیں، نمبر 2 احمد بن محمد بن عمران راوی کے متعلق حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ 392 463 ہجری فرماتے ہیں کہ وہ اپنی روایت میں ضعیف قرار دیا جاتا تھا، اس کے مذہب میں طعن کی جاتی تھی۔ مجھے ازہری نے فرمایا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ تاریخ بغداد جلد 5 صفحہ 78۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ عورت کے رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، جس سے بعض لوگوں کو انتہائی چڑ ہے۔ دلیل نمبر 6، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں نماز کیسے پڑھتی تھیں؟ وہ 4 زانوں ہو کر بیٹھتی، بعد میں ان کو حکم دیا گیا کہ وہ خوب سمٹ کر بیٹھا کرے۔ جامع المسانید للخوارزمی جلد اول صفحہ 400۔ تبصرہ، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کیونکہ نمبر 1 زر بن نجیح بصری کے حالات زندگی نہیں ملے۔ نمبر 2 احمد بن محمد بن خالد کا حالات اور توثیق درکار ہے۔ نمبر 3 علی بن محمد بزار کے حالات بھی ابھی نہیں مل سکے۔ نمبر 4 ابراہیم بن مہدی راوی کا تعین مطلوب ہے۔ نمبر 5 صاحب کتاب ابو المعید محمد بن محمود خوارزمی کی بھی توثیق مطلوب ہے۔ اس سند میں اور بھی علتیں ہیں۔ دوسری سند میں ابو محمد
عبداللہ بن محمد بن یعقوب بخاری راوی کذاب ہے، کتاب القراءۃ للبیہقی صفحہ 154، الکشف الحسیس صفحہ 248، لسان المیزان 348، جلسوم اور 349۔ دوسرے راوی عبداللہ بن احمد بن خالد رازی زکریا بن یحییٰ اور قویسہ طبری کے حالات زندگی اور توثیق ثابت نہیں ہو سکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خلاف ایسی جھوٹی کتابوں کی جھوٹی روایت پیش کرنا دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں، خوب یاد رہے۔ تنبیہ نمبر 1، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ازواج نماز میں 4 جانوں ہو کر بیٹھتی تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ 270 وسندہ صحیح۔ نمبر 2، نیز رافع رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ عورت 4 جانوں ہو کر بیٹھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ 270 وسندہ صحیح۔ اگر امتیوں سے نماز کا طریقہ لینا ہے تو پھر بعض الناس کی عورتیں 4 جانوں ہو کر کیوں نہیں بیٹھتی؟ اگر وہ کہیں کہ یہ عذر پر محمول ہے تو پھر عورت کے لیے بیٹھنے کی خاص حالت باسند صحیح بیان کریں، ورنہ مانے کہ مرد اور عورت کا نماز میں بیٹھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ تنبیہ، مکحول شامی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ام دردہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ 270، التاریخ الصغیر للبخاری جلد اول صفحہ 193 وسندہ صحیح۔ امام ابراہیم نخعی نمبر 2 نخعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عورت نماز میں مرد کی طرح بیٹھے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ 270 وسندہ صحیح۔ یہی حدیث کے موافق عمل ہے، لہذا عورت کا نماز میں بیٹھنا مرد کی طرح ہونا چاہیے۔ دلیل نمبر 7، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ اپنے سجدے میں جھک جائیں، اور مردوں کو حکم فرماتے کہ تشہد میں اپنا بایاں پاؤں بچھائیں اور دایاں کھڑا کریں، اور عورتوں کو حکم کرتے کہ وہ 4 جانوں ہو کر بیٹھے۔ حسن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 222 اور صفحہ 223۔ تبصرہ، یہ جھوٹی روایت ہے، اس کی سند میں عطا بن عجلان راوی باتفاق محدثین متروک اور کذاب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ متروک راوی ہے، بلکہ امام ابن معین اور فلاس رحمہ اللہ وغیرہ نے اس پر کذاب کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ تقریب التہذیب صفحہ 4594۔ امام بیہقی رحمہ اللہ 384 458 ہجری اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد خود فرماتے ہیں کہ جیسی ضعیف روایت سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ حسن الکبریٰ جلد 2 صفحہ 222۔ دلیل نمبر 8، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ران کو دوسری ران کے اوپر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی ران کے ساتھ چمٹا لے، جتنا ہو سکے ستر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ الکامل فی ضعفاء رجال ابن عدی جلد 2 صفحہ 214، سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 223، تاریخ اصبہان جلد 2 صفحہ 336، کنز الامال للہندی جلد 7 صفحہ 594۔ تبصرہ، موضوع من گھڑت روایت ہے۔ نمبر 1، ابو محمد عبید اللہ بن محمد بن موسیٰ سرخسی کے حالات نامعلوم ہیں۔ نمبر 2، راوی محمد بن القاسم بلخی کے بارے میں امام ابن حبان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے خراسان والوں نے ایسی روایت بیان کی ہے جن کا کتابوں میں ذکر کیا جانا جائز نہیں، پھر اس کی روایت کے ساتھ مشغول ہونا کیسے درست ہوگا؟ یہاں ایسی روایت بیان کرتا ہے یہ ایسی روایت بیان کرتا ہے جن کے باطل ہونے اور غیر ثابت ہونے پر امت گواہی دیتی ہے۔ محدثین اسے پہچانتے ہی نہیں، اس سے تو اصحاب الرائے نے روایت لکھی ہے، لیکن میں نے اسے اس لیے ذکر کر دیا تاکہ ہمارے عام دوست اس کی روایت سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ المجروحین جلد 2 صفحہ 311۔ نمبر 3، ابو مطیع حکم بن عبداللہ بلخی راوی سخت ترین مجروح و ضعیف ہے۔ نمبر 1، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب و رائے ضعیف، عقل پرست اور ضعیف راوی ہے۔ الکامل فی ضعفاء رجال ابن عدی جلد 2 صفحہ 214۔ نمبر 2، امام نسائی رحمہ اللہ اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ الکامل فی ضعفاء رجال ابن عدی جلد 2 صفحہ 214۔ نمبر 3، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ينبغي ان يروى عنہ، اس سے روایت لینا جائز نہیں ہے۔ کتاب العلل و معرفت الرجال صفحہ 5331۔ نمبر 4، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فن حدیث میں کچھ بھی نہیں۔ تاریخ یحییٰ بن معین بروایت الدوری صفحہ 4760۔ نمبر 5، حافظ بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وکانا، یہ مرجی تھا اور محدثین کے ہاں حدیث میں ضعیف تھا۔ طبقات الکبریٰ جلد 6 صفحہ 198۔ نمبر 6، امام دار قطنی رحمہ اللہ نے اسے الضعفاء والمتروکین میں ذکر کیا ہے۔ کتاب الضعفاء والمتروکین صفحہ 162۔ نمبر 7، امام ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ ابو متی کی احادیث میں واضح ضعف ہے، اس کی اکثر روایات کی مطابقت نہیں کی گئی۔ الکامل فی ضعفاء الرجال جلد دوم صفحہ 214۔ نمبر 8، امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مرجیہ کے ان سرداروں میں تھا جو احادیث اور اہل حدیث سے بغض رکھتے تھے۔ المجروحین جلد اول صفحہ 250۔ نمبر 2، امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ سے ابو متی الباقی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ بلخ کا قاضی تھا، مرجی تھا، حدیث میں ضعیف تھا۔ وہ امام ابو حاتم رحمہ اللہ کتاب الزکوٰۃ میں اس کی حدیث پر پہنچے تو پڑھنے سے رک گئے اور فرمایا میں اس سے حدیث بیان نہیں کروں گا۔ الجرح والتعدیل جلد سوم صفحہ 122۔ نمبر 10، امام عمر بن علی الفلاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو متی حکم بن عبداللہ حدیث میں ضعیف ہے۔ تاریخ بغداد الخطیب جلد 8 صفحہ 225 وسندہ صحیح۔ نمبر 11، حافظ حیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ متروک، یہ متروک راوی ہے۔ مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 375۔ نمبر 12، حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ محدثین نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ المغنی فی الضعفاء جلد اول صفحہ 280۔ نیز فرماتے ہیں واہن فی ضبط الاثر، حدیث کے ضبط میں نہایت کمزور تھا۔ میزان الاعتدال جلد اول صفحہ 574۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ ابو متی کو یوں وضاع حدیث گڑھنے والا قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو متی نے حماد سے منسوب کر کے گڑھا ہے۔ میزان الاعتدال جلد اول 574۔ تنبیہ بلیغ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا صحو ہے، حوالہ ہے، ثبوت تو وہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ میزان حافظ ابن ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابن مبارک رحمہ اللہ اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی دین اور اس کے علم کی وجہ سے اس کی توقیر کرتے تھے۔ میزان الاعتدال جلد اول صفحہ 574۔ یہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا صحو ہے، حوالہ ہے، ثبوت و بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ قارئین سامعین کرام، ابو متی بلخی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب تصنیف الفقہ الاکبر کا راوی ہے، جس کا حال آپ نے اچھی طرح معلوم کر لیا۔ ائمہ محدثین نے کس طرح اس کی خبر لی ہے۔ ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب روایات و تصانیف کا کوئی اعتبار نہیں، والحمدللہ علی ذالک، لہٰذا یہ روایت جھوٹی ہے۔ خود امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسی روایت سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ السنن الکبریٰ جلد دوم صفحہ 222۔ دلیل نمبر 9، یزید بن ابی حبیب رحمہ اللہ متوفی 128 ہجری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتی تو دو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا جب تم سجدے کرو تو کچھ گوشت زمین سے ملا دیا کرو، کیونکہ عورت اس معاملے مرد کی طرح نہیں۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد دوم صفحہ 223۔ المراسیل لابی داؤد صفحہ 87۔ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ تابعی براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ منقطع ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ 261 ہجری مرسل روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرسل روایت ہمارے اور محدثین کے قول کے مطابق حجت نہیں۔ مقدمہ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 22، حاشیہ 20۔ دلیل نمبر 10، جب عورت سجدہ کرے تو سمٹ جائے اور اپنی دونوں رانیں جوڑ لے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ 269۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد دوم صفحہ 222۔ تبصرہ، یہ قول بلحاظ سند سخت ضعیف ہے، کیونکہ نمبر 1 ابو اسحاق سبعی مدلس ہیں۔ طبقات المدلسین لابن حجر صفحہ 42، جو کہ لفظ عن سے بیان کر رہے ہیں۔ جب ثقہ راوی بخاری و مسلم کے علاوہ عن سے روایت کرے تو وہ ضعیف ہوتی ہے تا وقت کے راوی سما کی تصریح کر دے۔ نمبر 2، حارث بن عبداللہ عاور راوی باتفاق محدثین ضعیف اور کذاب ہے، اس کے حق میں ادنا کلمہ توثیق بھی ثابت نہیں۔ حافظ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حارث عاور کے ضعیف ہونا اور اس سے حجت نہ لینے پر محدثین کا اجماع ہے۔ المجموع شرح لمہذب جلد سوم صفحہ 288۔ دلیل نمبر 11، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عورت کی نماز کے بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اکٹھی ہو جائے گی اور سمٹ جائے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ 270، حاشیہ 2791۔ تبصرہ، اس قول کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ امام بکیر بن عبداللہ اشج راوی کے بارے میں نمبر 1 امام حاکم رحمہ اللہ 405 ہجری لکھتے ہیں کہ اس کا شمار تابعین میں تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کا صحابہ کرام سے سما ثابت نہیں۔ معرفت علوم الحدیث صفحہ 45۔ منقطع روایت محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے۔ نمبر 2، حافظ عراقی رحمہ اللہ 762 ہجری 826 ہجری لکھتے ہیں
کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی اسے تبع تابعین میں ذکر کیا ہے۔ تحفۃ التحصیل فی ذکرۃ رواسیل۔ ٹھیک ہے، مطلب میرے کہا